اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سوال کو میں آپ کو ابھی بعد میں بتاتا ہوں، میں اس سوال کو پہلے سوچا میں اس کا جواب نہ دوں۔ مجھے تھوڑا سا ایک تو کہتے ہیں نا کچھ آدمی کی اپنی ایسی اوپینینز ہوتی ہیں جو اس کے ٹچی ایریاز ہوتے ہیں، تو یہ ایک ٹچی ایریا میرا، کیونکہ مجھے یہ بہت سننے میں آیا، یہ باتیں بہت سنتا ہوں میں، اور مجھے اس پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے، لیکن میں نے پھر سوچا کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، اسی بہانے ریکارڈ ہو جائے گا، کل کو جناب کوئی اور لوگ بھی پوچھتے رہیں گے تو ان کے لیے میں یہ جواب ان کو لنک بھیجتے رہا کریں گے۔ دیکھیں سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو چل رہا ہے کرونا کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماڈرن مسلمانوں اور آرتھوڈاکس مسلمانوں میں نے اسلام کا بڑا فرق تصور پیش کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ وبا ہے، کوئی کہتا ہے یہ عذاب ہے، کوئی کہتا ہے یہ سائنس کا ایشو ہے، کوئی کہتا ہے یہ ریلیجن کا ایشو ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں تو اس ٹرمینالوجی سے ایگری نہیں کرتا، مجھے غصہ اس وجہ سے چڑھتا ہے کہ یہ جو ہم نے کانسیپٹ دے دیا نا ماڈرن مسلمان، آرتھوڈاکس مسلمان، یہ ایکچولی دو بھی نہیں ہیں، یہ شروع میں دو تھے، ہم اپنے بچپن میں یہ سنتے آتے تھے کہ جی دو ہوتے ہیں، اب کرتے کرتے 9/11 کے بعد 4 ہو چکے ہیں۔ پہلے یہ 2 ہوتے تھے کہ جی یہ ماڈرن مسلمان ہے، یہ جناب تھوڑا سا آرتھوڈاکس مسلمان ہے۔ تو جو ہمارے دادے پردادے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا یہ جناب ذرا آرتھوڈاکس مسلمان تھے، جناب وہ دھوتی شلوار پہن لیتے تھے، داڑیاں لمبی تھی، سر پہ پگیں رکھی ہوتی تھیں، اور بچے آگے سے اگلی 2 نسلیں آئیں تو جناب تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے، داڑیاں چھوٹی کر لی، اگر شیو کروا لی تو جناب ان کو ہم نے ماڈرن کا نام دے دیا۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ ڈوین نہیں دی کہ جی آپ کون سی کیٹیگری کے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اپنی وجوہات کی وجہ سے، ہمارے اپنے بلیفز اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو توڑے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے سیکٹ میں توڑا، اور اب ہم نے ان سیکٹ کے اندر سے ایک نئی کلاسیفیکیشن بنا لی، اور یہ 4 ہیں اور بڑی تکلیف دہ ہیں۔ مجھے یہ سوال کئی دفعہ فیس کرنا پڑ جاتا ہے، تو مجھے بڑا اس پہ بہت شدید غصہ آتا ہے، میں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کرتا ہوں کہ بھائی اسلام کے اندر یہ لفظ کہاں سے آ گئی ہے؟ یا تو آپ اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں، اور اسلام تو بذات خود ہی سینٹر مڈل کا نام ہے۔ تو یہ ہم نے لوگوں کو فٹ کرنے کی باتیں کی۔ اب وہ 4 کیا ہے؟ نمبر 1 دیکھیں، اور یہ 9/11 کے بعد آئی ہیں، اور یہ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس نے جناب مسلمانوں کے ساتھ یہ لیبلنگ کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بڑا سلوک بھی کیا ہے۔ دیکھیں ایک جو سب سے پہلے آتی ہے نا کیٹیگری، اسے ہم کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ۔ وہ کہتے ہیں جی، یا فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ریڈیکل اسلامسٹ۔ بڑے خطرناک ورڈ ہیں یہ، اور یہ اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ایسے مسلمان جو کہ اسلام، قرآن اور حدیث کو لٹرل سینس میں لیتے ہیں، اور اسلام کو ایز اے سسٹم بنانے کو پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کو دین مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نظام، مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ پولیٹیکل سائیڈ پہ یہ کہیں کہ اسلام کا خلافت کا سسٹم، یا پریزیڈنشل ماڈرن لفظ دے رہے ہیں، اسلام کا سسٹم نظام حکومت وہ ہونا چاہیے۔ معیشت میں آ جائیں، وہ یہ کہیں گے تمام ملک میں ربا فری ہو جانا چاہیے، یعنی کہ ان کو ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ معاشی طور پہ سوشل سسٹم کے اندر وہی گائیڈ لائنس جون سی ہیں نکاح کی، اور جناب وہ کہتے ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی لمٹ نہیں ہونی چاہیے، شادی کی ایج نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے فنڈامنٹلس کا لیبل لگا دیا ہے۔ اچھا، اب آگے سے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ آرٹیکولیٹ ہیں، they are good readers, they are very argumentative,
they are well prepared, they have influence. تو یہ وہ کیٹیگری ہے جس سے ان کی جان جاتی ہے ان کو نیندیں ان کی اڑ جاتی ہے کہ یار اگر یہ اسلام ایسا نظام آ گیا تو انہوں نے تو اتنی صدیاں محنت کی ہے کہ اسلام ایسا نظام نہ آ سکے. اسلام ٹوٹا پھوٹا اسلام ایسا نظام نہ آئے, بس اس کے چھوٹی موٹی ریچول سے بچتے رہے اور ہم ڈگڈگی بجاتے رہے کہ ہاں ہاں ہم مسلمان ہیں, ایسا نظام نہ آئے. تو وہ اس کیٹیگری کے اندر وہ بڑے لوگوں کو ڈالتے ہیں. میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ جناب یہ وہ ہیں, یعنی کہ یہ جو آج کل یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس طالبان کے ساتھ جنہوں نے بھی کیا ہے, یہ طالبان کو اسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں جو افغانی طالبان ہیں کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں. آپ دیکھ لیں وہ ڈریس اپ کیسے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی داڑھی کیسی ہوگی, آپ دیکھیں ان کا رہن سہن کیسا ہے, ان کے بلیفس کیسے ہیں. وہ نظام اسلام کا نظام حکومت لانا چاہتے ہیں, وہ ربا فری چاہتے ہیں, اور ان کی جان جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس والے اسلام میں بڑی طاقت ہے. اچھا اب آگے آ جائیں. دوسری کیٹیگری وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کیٹیگری ہے جس کا انہوں نے نام دیا ٹریڈیشنلسٹ. اچھا جو پہلی کیٹیگری انہوں نے کہا یہ بہت کم لوگ ہیں, ان کو ہم سنبھال لیں گے. دوسری کیٹیگری کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ. یہ وہ لوگ ہیں اسلام کے جن کو ریچول میں پھنسایا گیا ہوا ہے. مثلا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ جناب نمازیں مولویوں کے پاس پیری فقیری اور جناب ختم عید میلاد النبی فلانی چیز تبرکات اس طرح کی حرکتوں میں بڑے چیمپئن ہیں. نماز پڑھ کے آئے بڑی جناب انہوں نے کی, دل کے اندر ٹریڈیشنز موجود ہیں اور یہ سوشل ٹریڈیشنز ہیں. مثلا ان کے گھروں میں بیویاں جو سی ہیں وہ دوپٹہ لپیٹی ہوئی ہیں تو وہ شاید اسلام کی وجہ سے نہیں لپیٹی, ان کی ٹریڈیشنز ہیں. جبکہ آپ کو لگے گا کہ گھر کے اندر وہ بھائیوں کے ساتھ جو ان کے فیملیز ہیں تو ان کے ساتھ وہ بے پردہ ہیں. یعنی کہ بے پردے سے مراد ہے کہ جی وہاں پہ اسلام نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو اسلام کا یہ نظام ہے یہ بڑا اسلامی ہے, جی دیکھیں گے ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں. لیکن اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب جو دو بھائی ہیں اور ان کی آگے سے شادیاں ہو جائیں تو وہ ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کی بیویاں جو ان سے آپس میں وہ تو نان محرم ہیں. لیکن اب یہ کیا, یہ ٹریڈیشنل والے اسلام ہیں, یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں. پڑھے لکھے کم ہیں یہ, لیکن یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں, یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیٹیگری ہے نا یہ بم ہے. وہ بم اس لیے ہے کہ ان کو یہ اگر فنڈامنٹلسٹ کے ہتھے پڑ گئے نا تو یہ پڑے بھی ہیں کئی جگہوں پہ, تو ان کو کہیں بھی سے گھما جذبات میں آ کے کہیں سے کہیں لے جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو, اور وہ پکڑتے کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ تھرڈ جو لیول ہے نا اس کے تھرو کہتے ہیں ان کو پکڑیں. اب وہ تھرڈ کیا ہے, وہ کہتے ہیں تھرڈ کہتے ہیں کیٹیگری ماڈرنلسٹ ہیں, ماڈرن لوگ ہو گئے ہیں. یہ جو ماڈرنسٹ ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں, اسٹائلش ہیں, ایکسیپٹیبل ہیں, معاشرے میں ان کا لیول ہے, تھوڑا بہت اسٹیٹس ہے, اور یہ جناب ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے. یونیورسٹیوں میں آگے باہر بور سے پڑھ کے آگے ہیں, اور اس میں برگر فیملیز بھی ہیں. اور جناب یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں نا یہ ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ ان میں کچھ تھوڑی بہت ویلیوز ضرور ہیں, لیکن یہ ویسٹ کے نقشے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ باہر بھی جا رہے ہیں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی لڑکے لڑکیاں مارتے ہوئے نظر آئیں گے,
یہ ان کی جناب کزنوں کی آپس میں جناب ڈانس بھی کر رہے ہوں گے اور جناب ماڈرن کپڑے بھی پہن لیں گے چاہے اسلام ہو یا نہ ہو. عید کے عید جمعے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. نام ان کا جو ہے وہ اسلامی ہوگا. کوئی مرا جائے, کوئی جناب جنازہ ہو تو اسلام کی ساری رسم و رواج ہی پوری کر لیں گے. تو کبھی جناب کوئی لیکچر اسلام کا بھی سن لیں گے, لیکن جناب باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی پوری کریں گے. باہر امریکہ یورپ کے چکر بھی لگاتے رہیں گے. کئی آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسوں سے شادی کی ہوگی جن کو علی بیبی اسلام, ان کے رشتے بھی بچوں کی شاید نان مسلمس کے ساتھ ہوئے ہوں, ان کی بات ٹائز بھی ہوں گی. یہ تو اس لیے کہ یہ ان کے اسٹیپ ان کے بالکل. تو وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں. تو ہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کی طرف نہ گر پڑیں, ٹریڈیشنلسٹ ماڈرنسٹ میں آ جائیں. وہ ان کے ہاتھ میں. یہ آگے تیسری. چوتھی جو کیٹیگری ہے وہ کہتے ہیں یہ ہیں سیکولر کی. اور یہ میں آپ کو مسلمانوں کی, اور یہ ایک رپورٹ ہے ان کے, ایک تھنک ٹینک ہے انٹرنیشنل. یہ 9/11 کے بعد انٹرنیشنل تھنک ٹینک تھا. جب یہ 9/11 کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر یہ رپورٹس تھیں. یہ پبلک رپورٹس ہیں. رینڈ کارپوریشن کی شاید رپورٹ تھی, یاد نہیں مجھے آ رہا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بہت مشہور انٹرنیشنل تھنک ٹینک تھا, اس کی رپورٹ تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مشرف صاحب کے دور میں بڑی ماڈرن اسلام کا امیج ڈالنے کے لیے بات ہوئی تھی. کتابیں بدلی گئی تھیں, اسلام کو پڑھانے کے لیے بڑے نئے نئے لوگ آئے تھے. میڈیا کے لوگوں نے اسلام پڑھانا شروع کر دیا تھا. آج بھی آپ کے جناب وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رمضان المبارک کے دوران, نئے سے نئے اسکالر ایسے ینگ لوگوں کو لا کے پروموٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس پہ ویسٹ نے بڑی محنت کی ہے. ان کی بچیوں کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں باہر کے یونیورسٹیوں کے. ان کے بچے جناب ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں جاتے ہیں. یہ وہ کلاس ہے جن کے بچے جناب او لیولز اے لیولز کر رہے ہوتے ہیں, ٹاپ کی باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. ان کو بڑی اچھی پوزیشنیں ملتی ہیں, انہیں ملٹی نیشنل میں جابس ملتی ہیں. یہ بہت بڑی ایک کنزیومرز ہیں, ٹریول بہت کرتے ہیں. اور یہ آپ کو لگے گا, نظر آئے گا, یہ آگے پیچھے دائیں میں دوڑائے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ جناب ان کو ویسٹ اتنا پروموٹ کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کوئی ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں اوور نائٹ. اور اسی کیٹیگری کے اندر بہت سے آپ کو فلم ایکٹرز شو بز کے لوگ نظر آئیں گے. یہ وہی اسی کیٹیگری کے اندر ہر شعبے میں ہوں گے, لیکن آپ کو کیونکہ وہ نظر زیادہ آتے ہیں. یہ ان کے اوپر ہاتھ ہے ویسٹ کا, وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. اور وہ ان کے آپ سوچیں نا, یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دفتروں میں چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی کوئی پرمپرا ہے, یہ بیچارے اوپر آ نہیں پاتے. ان کے اپنے کوئی فیملی کے اپنے ایشوز ایسے ہیں, بڑی بڑی فیملیز ہیں, ایک لڑکا کمانے والا ہے بیچارہ, وہ اس لیول پہ آ نہیں پاتا, وہ جناب اس کا پالش نہیں ہوا ہوتا, وہ انگریزی میڈیم اسکولوں سے پڑھا نہیں ہوتا. تو یہ بیچارے کارپوریٹ کے اندر بھی ٹاپ لیول پہ نہیں جاتے, یہ ان کو رکھا جاتا ہے سیکنڈ لیول پہ. تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو تھرڈ کیٹیگری کے ماڈرنسٹ لوگ ہیں, جو کہ جناب جن کو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ممی ڈیڈی کراؤڈ کہہ رہا ہوں, انگریزی بول لی, اسٹائل مار لیا, اسمارٹ باہر کے برانڈ شرانڈ کپڑے شپڑے ایکسپوجر ہے ان کا, اسمارٹ ہیں, سلم ہیں, تھوڑے بہت they come across like well off. تو ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. وہ ان کے اداروں کے اندر بھی ان کو اوپر لے آتے ہیں, ان پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, ان کو جناب سپورٹ کیا جاتا ہے. چاہے اگر ان کے یہ جو آپ کے ہیومن رائٹس کی چیزیں ہوں یا بچیوں کے کوئی ہوں رائٹس کی, یا کوئی اور میڈیا کی آرگنائزیشن کی آپ کو کمپینس چلتی نظر آتی ہیں, یہ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں, یہ فیشن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی آواز بڑی ہوتی ہے, ان کو دیکھ کے جناب فیشن ٹرینڈز بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں آپ کے ملک میں اوپینین میکرز بن رہے ہوتے ہیں.
تو اس کو لے کے چلتے ہیں، وہ ان کو لے کے نیچے سے چلتے ہیں، اسکولوں کالجوں سے لے کے اسکالرشپ دے دے کے اوپر جا کے اپنے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ویسٹ کے لوگ، اور یہ ہر ملک میں ہوتے ہیں اس تھرڈ کیٹیگری کے لوگ جن کو ویسٹ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جناب وہ کیٹیگری ہے. اچھا اب یہ جو ہے ماڈرنسٹ جون سے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ جون سے ہیں وہ اس میں آنا چاہتے ہیں، آپ پائیں یا نہ پائیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں. تو کوشش یہ نہیں ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ سارے کے سارے جون سے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ ان کے، یہ ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ میں کیٹیگری میں نہ گر جائیں، تو ان کو دور ہی رکھو. تو وہ ماڈرنسٹ کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں. ایک ادارے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اوپر والی پوزیشن پہ اگر ماڈرنسٹ بیٹھے ہوئے تو نیچے جناب ٹریڈیشنلسٹ بھی ہیں، تو ایسا ایسا سارے رنگ پکڑ لیتے ہیں، وہ انہی کے خیالات ان پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، چھاپ لگنی شروع ہو جاتی ہے. باہر کی دنیا کی حد تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ چاہے ٹریڈیشنلسٹ بھی ہے، وہ گھر میں جا کے چاہے جناب پنجابی بولتا ہے، اماں جو چھتر پھاڑ کے کھڑوتی ہے، لیکن دفتر کے اندر جا کے جناب وہی برانڈ پہننا شروع کر دیتا ہے، وہی کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے. ہی اسٹارٹس ایکٹنگ ایز اے ماڈرنسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو نظر آئے گا اکثر کا دفتروں میں چلے جائیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں تو چھپ چھپ کے بیچارے کبھی نماز پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. ماڈرنسٹ جون سے جناب وہ بیٹھے کیا کیا لگا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، کینٹین میں بیٹھے ہوتے ہیں. جو ٹریڈیشنلسٹ بیچارے جو ان سے تھوڑی بہت داڑھی رکھنے کی کوشش کریں یا جناب کو اسلام کی بات کریں تو ان کو جناب مذاق کیا جاتا ہے، موقری کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ دفتر میں ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں. میں نے بڑے ایسے اداروں میں دیکھے ہیں. تو یہ جناب وہ کیٹیگری ہے. چوتھی کیٹیگری ان سے سیکولرس کی ہے. یہ سیکولر جون سے ہے نا، یہ آپ کو ملکوں میں ٹاپ لیول پہ نظر آتے ہیں. اور یہ چاہے کسی، یعنی کہ ٹاپ لیول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ایکسپیرینس کے حساب سے ٹاپ لیول پہ، لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کو اداروں کے ٹاپ پہ پہنچا دیا جاتا ہے. مثلاً یہ آپ کی جتنی کیمپینس چلائی جاتی ہیں، یہ ابھی بھی جو خواتین کی چل رہی ہیں اور یہ اس طرح کی چلائی جاتی ہیں جو ویسٹ اپنا ایجنڈا بنانے کے لیے چلاتا ہے. آپ کے ملکوں میں ایسے لوگوں کو جناب بڑی بڑی پوزیشنز دے دی جاتی ہیں، اور یہ اکثر اوقات آپ کو لگتا رہا کہ نظر آتا ہے کہ یہ سیکولر لوگ ہیں. یہ سیکولر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹلی کمپلیٹلی ویسٹ پہ ہوتے ہیں. ان کی کوئی بیسکلی اسلام کا صرف ان کا نام ہے یا ان کی پیدائش ہے یا ان کے ماں باپ جو ان سے مسلمان تھے، لیکن یہ ٹوٹلی سیکولر ہیں. ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، یہ دین کے بارے میں اس کو آرتھوڈاکس بھی کہتے ہیں، یہ دین کے بارے میں جناب تماشا بھی لگاتے ہیں. لیکن یہ اتنے ویل آف اکنامیکلی ہوتے ہیں، ملکوں میں اتنے ویل آف ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ پوزیشن میں ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لنکڈ ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. تو یہ اوپنلی آپ کو نظر آئے گا. یہ ان میں جناب فلرٹنگ اور افیئرز اور آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ نظر آتا ہے اس معاشرے کے اندر. تو یہ ایک طرح کے چوتھی کیٹیگری سیکولرز کی ہے. اور یہ سیکولر جون سے ہیں، یہ تو آلریڈی اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو آپ کچھ کریں یا نہ کریں، یہ آٹو کروز کنٹرول پہ لگے، آٹومیٹک چل رہے ہیں. تو یہ تو سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. تو بیسیکلی جو فرسٹ لیول ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. جو چوتھا لیول ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں، وہ ویسا ہی ہے جیسے ایگزیکٹلی وہ ہیں. ان کو جناب باہر سے آرڈر آتا ہے جناب فلانے بندے کو فلانی پوزیشن میں ڈال دیا جائے. ہر اداروں میں کہیں نہ کہیں آپ کو سیکولر نظر آ جاتے ہیں. جو مین گیم چلتی ہے وہ دو درمیانی میں چلتی ہے. وہ دو درمیانی کے ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ. ماڈرنسٹ کو سپورٹ کرو، ماڈرنسٹ کو پروموٹ کرو، ماڈرنسٹ کو اسکالرشپس دو اور ان پہ انویسٹ کرو تاکہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی نئی نسلیں جو ان سی ہیں وہ ماڈرنسٹ میں کیٹیگری میں آتی چلی جائیں، وہ پیچھے والی فنڈامنٹلسٹ کیٹیگری میں نہ جائیں. یہ جناب علی یہ چار کیٹیگریز ہیں. اب سوال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو میرا خیال اگر آپ یہ چار چیزیں سمجھ لیں تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. بھائی ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ربا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس کو جناب فنڈامنٹلسٹ کا نام دے دیا. خدایا اس کے بارے میں تو قرآن پاک کی ڈائریکٹ سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. لیکن ہے آپ کے کوئی ملک میں کوئی ایسی ڈائریکٹلی کوئی بات کرے تو وہ جائے کہاں پہ؟ اسی طریقے سے خواتین کی بارے میں یا یہ جو مارچ ہوتے رہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں، کیسی ایسی باتیں ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ لیکن وہ بیچارے فنڈامنٹلسٹ کو اتنا دبا دیا گیا ہے کہ اس کیٹیگری میں کوئی جانا نہیں چاہتا. ہمارے میرا خیال ہے سارے زیادہ تر جو علماء ہیں وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں. کچھ ہارڈ لائنر جن کو کہا جاتا تھا وہ بیچارے شاید اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں.
وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار ماڈرن ناموں میں سے جو آپ کو سب کو ریکال کر سکتے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر اسرار نظر آتے ہیں، جو کہ اس کیٹیگری میں تھے. ان بیچاروں میں کتنی پابندیاں کہاں کہاں لگائی گئی جاتی تھیں. تو باقی جون سے ہیں وہ دوسری کیٹیگری میں شاید آ چکے ہیں، ان کا انجام دیکھ کے یا دیکھ کے کہ یار وہ چیز، میرا خیال ہے آج کل کئی ایسے علماء ہیں جن کی شاید نہ نالج اتنا ہے نہ کچھ ہے، وہ پتہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا انہوں نے اسلام پڑھا کہاں سے ہے، لیکن ان کی اگر آپ فالوشپ دیکھیں اور لائکس دیکھیں اور ان کا جناب پاور دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار جیسے عالم سے کہیں زیادہ کئی گنا لوگ ان کے فالوور ہیں. تو وہ یہ جو ماڈرن اسلام کے لوگ ہیں، جو ماڈرن علماء ہیں اور جو ٹریڈیشنل علماء ہیں، وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے جب آپ وہ میڈیا پہ آتے ہیں تو کہ ماڈرن کون ہے اور ٹریڈیشنل کون ہے. آپ کو ان کے حلیے سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ ماڈرن ہے اور یہ ٹریڈیشنلسٹ ہے. تو یہ فرق ہے جناب، اور بیسیکلی ان دو کیٹیگریز کے اندر ساری جنگ ہوتی ہے. تو جب آپ سنتے ہیں اوپینین تو صاف ذرا کہ اگر ایک بندہ فنڈامنٹلسٹ ہے یا ٹریڈیشنلسٹ ہے، وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں اللہ کا عذاب ہے، کوئی چیز اللہ کی مرضی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی نہیں ہے، ہیومن ایفرٹ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ دیکھیں سمپل سی باٹم لائن ہے کہ اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا کسی نے کہا ہے، کون ہے کسی نے کہا ہے، میں تو صرف ایک اوپینین دے رہا ہوں کہ ہر چیز میں وی بلیو، ایز اے مسلمان مجھے یہ بلیو ہے کہ نتھنگ ہیپن وداؤٹ اللہ ول، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو اگر ہوا بھی ہے، کسی دنیا نے کیا بھی ہے، تو ہماری وجہ سے کسی نہ کسی وجہ سے ہوا ہوگا، اللہ نے سبب پیدا کیا ہے، اللہ کی ول تو ہوگی اس کے اندر. تو جب آپ کو یہ تصور، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ماڈرنسٹ ہیں، جو نئے آج کل بچے ہیں اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں، ان کے ماں باپ ہیں اور یہ سائنسدان ہیں، ڈگریاں لے کے آئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یا جو سیکولر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ تو اسلام کا نام نہیں سننا چاہتے. میں نے ایک بڑا کلپ دیکھا ایک کسی کا ڈاکٹر کا، اور وہ مسلمان تھا اور وہ بول رہا تھا کہ جناب وی سیو پیپل، وی ڈو دس، وی میک ویکسین، وی ڈو دس، وی آر ڈوئنگ دا ٹیسٹنگ. تو نعوذ باللہ مجھے لگا کہ اب یہ خدا ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، یعنی کہ ایسے وہ دھڑلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایوری تھنگ از سائنس، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ویئر اسلام ہیز ٹو کم. تو یہ وہ کیٹیگری وہ ہے. تو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جواب دے رہا ہے یہ کس کیٹیگری میں ان چاروں میں سے آپ کو ڈالنا چاہیں گے. مجبوری میں نے آپ کو بتا دیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. مسلمان تھا. قرآن کی آیت ہے کہ آپ کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے، آپ کی حکمرانی ایسی ہونی چاہیے. خلافت آپ کے سامنے موجود تھی یا پریزیڈنشل سسٹم آپ کے سامنے موجود تھا. آپ کا معاشرتی نظام کیا ہونا چاہیے، آپ کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے، آپ کا تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ تو پھر سب کی اوپینین ایک ہوگی، تو مسلمان اس مسلمان. لیکن اگر وہاں پہ آپ یہ کہیں نہیں اسلام اچھا ہے، نماز اچھی ہے، قرآن پڑھ لیا کرو، حفظ کر لو، لیکن اسلامی نظام لے آندھی کی لوڑ ہے. اور حیرانگی کی بات یہ نا آپ کی کہ ایک طرف ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ محراب بنی ہوئی ہے، اور سود کھا رہے ہیں، سود پہ کام کر رہے ہیں، اور جناب ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کو بلیو کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ معاشرتی نظام کے اندر کی ان کی ہماری سوچیں بدل چکی ہیں. تو پھر وہ کوشچن مارک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ڈبے میں کیوں فٹ کرتے ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیا ہونا چاہیے. لیکن صاحب ذرا آپ ان لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے، آپ کسی مسلمان کے پاس تو اختیار نہیں کہ آپ کسی کو کافر کہہ دیں یا آپ کسی کو نان بلیور کہہ دیں. تو اللہ ہی جانتا ہے. تو بس ویسٹ نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو ڈبوں میں ڈال دیا کہ یہ والے جو ان سے نہیں خطرناک ہیں، تھوڑے سے ان کو ہم سنبھال لیں گے. یہ جو اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں ان کو بس سائڈ پہ کھٹیا لائن لگائے رکھو، باقی سسٹم ہمارا چلتا رہے، نمازیں نمازیں پڑھتے رہیں، مسجدیں بھری رہیں، عید ملن پارٹیاں کرتے رہیں جناب، پٹاخے چلاتے رہیں، شادیاں جنازے ختم وغیرہ کو کرتے رہیں. ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے کرنا وہی ہے جو ہم ان سے چاہتے ہیں. اور جو ماڈرن ہے وہ ویسے ہی ہے، اور جو اگلی سیکولر ہے وہ. تو بنیادی طور پہ فرق آپ کو جب بھی جواب میں نظر آئے گا
اسی سوچ کی وجہ سے نظر آئے گا کہ فنڈامنٹلسٹ کی سوچ کیا ہوگی, ٹریڈیشنلسٹ کی سوچ کیا ہوگی, ماڈرنسٹ کی سوچ کیا ہوگی, اور سیکولر کی سوچ کیا ہوگی. آئی ہوپ کہ یہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو سوال کا جواب ایسا دوں جس سے میں آپ کو ایسی چیزیں سمجھاؤں جس سے آپ کے مسئلے سارے اس ایشو کے مسئلے سارے ختم ہو جائیں, بجائے اس کے کہ ہر سوال کا جواب دوں. تو وہ مچھلی نہیں میں آپ کو دیتا, اکثر اوقات میں مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ سوال پھر کسی اور طریقے سے آ جائے گی, یہ اس میں کیا فرق ہے, تو اس میں کیا فرق ہے. تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ ہمیشہ سوچ میں فرق کی وجہ یہ ہے, اور اسی لیے آپ کو جب بھی جواب فرق نظر آتے ہیں, آپ کو فرق نظر آتے رہیں گے. میرے پاس آ کے کوئی بات کریں گے, میرا جواب بالکل فرق ہوگا. باہر سے کوئی شخص آیا ہوا ہے, وہ کسی اور سوچ سے آیا ہوا ہے, وہ کسی اور اسکول آف تھاٹ کا ہے, اس کی تعلیم و تربیت کچھ اور ہوئی ہے, تو وہ اس کا جواب کچھ اور ہوگا. تو ٹھیک ہے, آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ کو سوچیں نا, اسلام کے ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, ہماری اپنے کیبنٹ کے اندر کتنے لوگ ہوں گے جو نمازی, پرہیزگار, اسلام کے سسٹم کو لانے والے ہوں گے یا اسلام کے سسٹم کی بات کرنے والے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیا نہیں دیا, اللہ نے اس کو نیوکلیر پاور بنایا ہوا ہے, اور یہ اسلام کا ایک ایسا ملک ہے, واحد ملک ہے جو کہ اس وقت دنیا کے کو کم از کم عالم اسلام کو لیڈ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. تو یہ ہم جو ہے 70-74 سال کے اندر اس ملک کے اوپر ویسٹ نے اتنا انویسٹ کیا ہے کہ کہیں یہاں سے کوئی سوچ جون سی ہے وہ نہ نکلا ہے, کہیں یہاں سے جو بیسک اسلام کا ٹرو فیس ہے وہ نہ نکلا ہے. اسلامی ریاست, ویلفیئر اسٹیٹ یہاں پہ نہ بن پائے, یہاں پہ وہ جو اس کا گندا امیج ڈالی جاؤ, اور اسلام کو مسلمان ہوں یا نہ ہوں لیکن ویسٹ سارے میڈیا کے تھرو یہ بتاتا رہے, دیکھو یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تھوک رہے ہیں, یہ گالیاں نکال رہے ہیں, ان کا ٹالرنس نہیں, ان کا فلانا نہیں, یہ جناب اسٹرائکیں کر رہے ہیں, یہ جناب ہمارے ایسٹس خراب کر رہے ہیں, یہ جاہل ہیں. یہ اسلام کا یہ امیج پروموٹ کیا ہے مسلمانوں کا فیس دکھا کے, جبکہ وہ خود ہی اپنے ہی انہوں نے ایجنڈا اپنا بتایا ہے کہ جی دس از واٹ دے آر either traditionalist, modernist or secular, maybe they have not. کیا وہ یہ اس بارے میں یہ جو بات کی جا رہی ہے جس کے پیچھے پڑے ہوئے فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں, کیا طالبان جو افغان طالبان ہیں جن سے یہ ہاتھ ملا کے, جن کو یہ دوحہ میں بلا کے, قطر میں بلا کے ابھی کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں, کیا ان کے بارے میں بھی یہ ایسے کریکٹر اسیسینیشن کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے, کیونکہ جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار واٹ اے ونڈرفل پیپل دے آر, دے ٹاک سینس. اور اس طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, ایمان کی اتنی طاقت ہو تو باقی جو سے ہیں تو وہ ایک حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ مساجد بھری ہوں گی لیکن ایمان کا کہیں ذکر نہیں, نام و نشان نہیں ہوگا. پوچھا گیا کیا آپ نے فرمایا کہ پانی کے اوپر بہتے ہوئے جھاگ کی طرح مسلمان ہو جائیں گے. ان کا پوچھا کم ہوں گے؟ نہیں, اتنے جھاگ کی طرح ہوں گے کہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے, یہ اپنے مسئلوں میں ایسے پھنسے ہوں گے کہ یہ جھاگ کی طرح ہوں گے, پھونک مارے ختم ہو جائے گی. تو وہ جو اصل اہل ایمان والے ہیں, جو اللہ کہتا ہے نا, اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں, جو 200 پہ بھاری ہوگا جناب, جو 1000 پہ بھاری ہوگا, وہ لوگ ہیں جو اسلام کو اسلام ایز اے نظام سمجھتے ہیں کہ لاگو ہونا چاہیے. تو یہ باقی نمازوں سے اگر دنیا بدلتی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کے جناب ترجمے اور حفظ کرنے سے دنیا بدلتی ہوتی تو دنیا کب کی بدل چکی ہوتی. غلطی کوئی ہوگی ہے تو جناب معاف کیجیے گا, میں نے اپنی سوچ کے مطابق جو پیچھے سے آپ کے ڈیٹا بتا دیا, میری باتیں کسی کو ناپسند بھی ہوں گی, بڑوں کو ہوں گی ناپسند, لیکن یہ دس از اے ہارڈ فیکٹ آف لائف. تو اسلام ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کو کے ہر حصے, ہر لیول پہ آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہے. آپ اس میں سے 4 نکال لیں چیزیں, ریچولس کو پکڑ لیں اور اصل اس کی چیزوں کو چھوڑ دیں. 74 سال سے کسی نے سوچا نہیں کہ بھائی یہ سود کیا کیے جا رہے ہو, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو کوئی بات کرے تو اس کو کہا جاتا ہے یا تم بڑے فنڈامنٹل ہو. بھائی دس از اسلام. مجھے تو نہیں پتا چلتا نعوذ باللہ کہ کوئی فنڈامنٹلسٹ کے لیے قرآن علیحدہ ہے.
کوئی ٹریڈیشنلسٹ کے لیے, ٹریڈیشنلسٹ تو میجورٹی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. یہ تو ان کو تو دور رکھا ہوا ہے کہ ترجمہ نہ پڑھ لیں گے. یہ ماڈرنسٹ پتہ نہیں انہوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا, یا پورا پڑھا کہ نہیں پڑھا. اور جو سیکولرسٹ ہیں, اب وہ جنہوں نے پڑھا ہے جو بتا سکتے ہیں, وہ تو وہی بتا سکتا ہے نا, کہ کسی عالم کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ آیت ہے یہ ربا کے بارے میں, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو وہ بتائے گا. اب آپ کسی کو جناب میڈیا پہ بلا کے ایک ماڈرن کو یا ایک سیکولر کو بلا لیں جو آلریڈی جناب جو بینک والا ہو یا ربا پہ ہو, اس سے اگر آپ رائے لیں گے تو صاحب ذرا پھر آپ سوچنے میں کیا رائے آپ کو دے گا. تو یہ سارے عالمی جو برادری ہے ہماری, یہ سارے کے سارے خود کمرشل بینکنگ میں خود ربا کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, سب کو ہدایت دے. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.